اسی طرح غیبت بھی ہے. تو غیبت چونکہ حقوق العباد میں سے ہے، حقوق العباد کے بارے میں قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جب تک وہ سامنے والا معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا. قاعدہ یہی ہے، ضابطہ یہی ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے غیبت کی اس سے جا کے معافی مانگیں. آپ نے کسی سے پیسے لیے تو جا کے پیسے دے دیں، اور کچھ معاملہ کیا ہے تو وہ سدھار لیں. لیکن غیبت کا معاملہ اس سے مختلف ہے. آپ نے جب کسی کی غیبت کی تو آپ جب اس کو جا کے بتائیں گے کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی تو وہ تب جائے گا، وہ اس کو تکلیف ہوگی، یار اس نے پتہ نہیں کیا بولا ہوگا لوگوں کے سامنے میرے بارے میں، تو اس سے اور تکلیف ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے سامنے غیبت کی ہے اس کے سامنے جا کے بات کہہ دیں کہ یار وہ جو میں نے برائی کر رہا تھا وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اصل میں حضرت جی ایسے نہیں ہیں، ہمارے جو مسجد کے امام صاحب ہیں، میں سمجھنے میں غلط ہوئی تھی، وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہیں. تو یعنی اس کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے نا، تو اس نقصان کی تلافی کر دے. بھائی جس کا جو نقصان ہو اس کی تلافی کریں گے تو حق الحق پورا ہو جائے گا. آپ نے کسی سے 10 روپے چرائے تو 10 روپے ہدیے کے نام پہ لوٹا دیں اس کو. تو مقصد تھا اس کی جیب میں 10 روپے پہنچ جائیں. یہ نہیں کہیں کہ میں نے چوری کیے تھے، اس لیے کہ پھر وہ جو آپ کی غیبتیں کرے گا نا پوری دنیا میں، وہ آپ افورڈ نہیں کر پاؤ گے. وہ کہے گا یہ چور ہے، اس نے مجھے خود بتایا تھا میں چور ہوں. تو مقصد کیا ہے بھائی، آپ نے 10 روپے چرائے، اس کے اب 10 روپے لوٹانے ہیں، تو اس کو یوں کہو کہ کسی موقع پر عیدی دے دو 10 روپے، میں آپ کو چاہ رہا تھا حضرت آپ کو 10 روپے ہدیہ دینا چاہ رہا تھا. تو اس طرح سے وہ رقم بھی پہنچ جائے گی اور آپ کی عزت بھی محفوظ رہ جائے گی اور وہ بھی غیبت سے بچ جائے گا. تو اسی طرح جب کسی کی غیبت کی ہے اس کی عزت میں کمی ہو گئی تو اس کی عزت کو کسی طریقے سے بحال کر دو تو وہ غیبت کی تلافی ہو جائے گی. اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگو، اللہ میں نے اس کی عزت کو نقصان پہنچایا، مجھے معاف کر دے اور اس کے درجات کو بلند کر دے. تو یہ ہے توبہ کا طریقہ.